اسی طرح یاد رکھیں پوری دنیا میں کچھ چیزیں کامن ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب ماضی میں جا کے ایک قوم میں جمع ہو رہے ہیں. اور وہ زبانوں میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں بھائی ان کی زبان ایسی تھی ونس اپون اے ٹائم. کلچر میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا کلچر ساری قوموں نے مل کے طے کر لیا ہوگا. کیونکہ جب کسی قوم میں نکاح ختم ہوتا ہے نا, قوم کو نکاح پہ لانا بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. ساری قومیں مل کے بھی کوشش کر لیں, مذہب کی طاقت کے بغیر یہ نہیں ہوتا. اور پہلے یہ نکاح تھا, اس کا مطلب پہلے کس کی طاقت تھی؟ مذہب کی طاقت. اتنی پاورفل ایک موٹیویشن لوگوں کے پاس کہاں سے آ گئی خود بخود؟ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے پیغمبروں کے ایسے معجزے دیکھے تھے جو چڑھتے سورج کی طرح ان کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں, یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. شراب کو دیکھ لیں آپ, کیا پوری دنیا شراب سے بیزار نہیں ہے کہ اس پہ پابندی ہونی چاہیے؟ کتنے حادثات ہوتے ہیں شراب کی وجہ سے. کوئی ایک فلسفی دکھاؤ جس نے شراب کے فیور میں کوئی کتاب لکھی ہو کہ سوسائٹی کے لیے شراب کا سوسائٹی میں موجود رہنا بہت ضروری ہے. کوئی ہے کہ ایک اسکالر؟ بول لو نا. پوری دنیا پی رہی ہے, کیا خیال ہے میرے علاوہ؟ یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ وہ سب پی کے آئے, آپ لوگ کے علاوہ بھی, یعنی ہم سب کے علاوہ. تو کیوں؟ ہم مسلم ہیں. کس کی موٹیویشن ہے بھائی؟ مذہب کی. مذہب کی موٹیویشن ہے. لا میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ ایسی لذیذ چیز, ایسی اٹریکٹیو چیز جس کے آپ عادی بھی ہو چکے ہو وہ چھڑوا دے آپ سے. عرب تو ایسے شراب کے عادی تھے, ایسے انگوروں کی, کھجوروں کی اوریجنل شراب پیتے تھے وہ لوگ. کھجور کی اور انگور کی ہوتی ہے اصل. ایسا نہ ہو جا کے کوئی ٹیسٹ کرنا شروع کرتے زیادہ کہ یار یہ والی تو ٹرائی کی نہیں ہم نے. میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. کھجور اور انگور کی شراب بہت خطرناک شراب ہوتی ہے. یہ اس کا نشہ بہت زیادہ ہوتا ہے. عرب اس کے عادی تھے صدیوں سے. ایک اعلان ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, جو نہ لکھنا جانتے ہیں, نہ ان کی کوئی تھیسس تھے, تھیسس انہوں نے لکھے تھے بہت زیادہ, نہ کسی یونیورسٹی سے آپ فارغ تھے, نہ بہت بڑے بڑے مقالے تھے ان کے, کچھ بھی نہیں. ایک یتیم جو خاندانی لحاظ سے بھی کوئی سردار قوم میں نہیں تھے, کوئی بادشاہ نہیں گزرا آپ کے باپ دادا میں کوئی. یعنی وہ لیڈر کے لیے وہ شرطیں جو دنیا میں کسی کو لیڈر ماننے کے لیے پائی جاتی ہیں, مالدار ہونا, پہلے سے مشہور ہونا, ان میں سے کوئی شرط محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائی گئی تھی. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ ایک اعلان ہوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. ایمان والو, جوئے, شراب, یہ سب کیا ہے؟ ناپاک. فاجتنبوہ, چھوڑ دو اس کو. اس وقت سے جو چھوڑا ہے نا, آج تک مسلمانوں میں میجورٹی شراب نہیں پیتی. 1400 سال تک کسی شخص کا ایک اعلان, اس میں اتنی طاقت ہو, اتنی پاور ہو کہ وہ اب تک مسلمانوں کو شراب پہ نہیں لا یعنی اس کے اعلان کے بعد مسلمان اب تک شراب پہ نہیں آئے میجورٹی. بھائی یہ کسی جھوٹے شخص کا کام نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. ورنہ بڑے بڑے لیڈر آئے ہیں, بہت ساری کتابیں لکھ کے چلے گئے شراب بری چیز ہے, وہ خود نہیں بچ پائے, تھوڑے دنوں میں دیکھا وہ خود پی رہے ہیں. یہ سارے تانے بانے کس سے جا کے ملتے ہیں؟ پیغمبروں سے. آج دنیا میں اگر کوئی خیر آپ کو نظر آ رہی ہے, اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ پیغمبروں کا. جو قوم اسلام کو نہیں مانتی ان کو دیکھ, ان کو کمپیئر کر کے دیکھو. آپ اسلام, یہودیت, عیسائیت, ہندوازم اور سکھ, جتنے بھی لوگ ہیں نا, ان مذاہب کو آپس میں جب آپ کمپیئر کریں گے تو آپ کو آسمانی مذاہب کی جو قومیں ہیں ان میں تہذیب کا عنصر دوسری قوموں سے زیادہ نظر آئے گا. وجہ کیا؟ ان میں کچھ نہ کچھ اپنے پیغمبروں کی تعلیمات باقی رہ گئی ہیں. آپ ورلڈ وار کا مطالعہ کریں, فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار کا, اس میں جنگی قیدیوں پہ جو ظلم ہوئے ہیں نا, یہود و نصارہ نے کم کیے ہیں. جو قومیں آسمانی مذاہب کی قائل نہیں تھیں, اب میں ان قوموں کا نام نہیں لوں گا, خام ایک وہ بن جاتا ہے کہ ہمارے خلاف بیان کیے, مجھے پھر وضاحتی بیانات دینے پڑیں گے. یہود و نصارہ کے علاوہ جو قومیں ہیں ان میں جنگی قیدیوں میں جرائم کا عنصر, ان پہ ظلم کا عنصر زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے. یہود و نصارہ میں کم نظر آئے ان کی نسبت. کیوں بھائی؟ کسی آسمانی مذہب کی طرف منسوب ہے. خوراکیں دیکھ لو آپ, خوراک کا تہذیب سے بڑا گہرا تعلق ہے. اگر آپ کسی کے ہاں دعوت پہ گئے, اس نے چھپکلی بھون کے رکھ دی, اللہ معاف فرمائے, آپ کیا بولو گے؟ یار کیا کھلا رہے ہو؟ یہ انسانوں کے کھانے کی بولو گے نا, یا نہیں بولو گے تو بتا دو بھائی, کوئی بنوا دیتے ہیں آپ کے لیے, استغفر اللہ. بولو گے نا یار یہ انسانوں کے کھانے کی چیز ہے بھائی,
یہ تھوڑی جو گند اٹھا کے تم سامنے رکھ دو ہمارے. خوراکوں میں سب سے پاکیزہ خوراک مسلمانوں کی، اس کے بعد پاکیزگی میں قریب ترین یہود و نصارہ کی ہے. کتے بلی کھانے کا رواج نہیں ہے. یہ تہذیب کہاں سے آئی؟ بھائی عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے آئی یہ تہذیب. ان میں نسبتاً چائنا والوں کو تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. ہمارے ایک دوست گئے چائنا میں، کسی چائنیز نے دعوت کر دی ان کا خیال تھا میں مسلمان ہوں تو میرے لیے کوئی ایسی چیز ہی لے کر آئیں گے. اس نے پکا کے نا، وہ تو شکر ہے چائنا والوں کو اردو نہیں آتی، تو اس نے پکا کے کہتے ہیں میں سمجھا بکرا رکھا ہوا ہے اور بکرے کی کھال نہیں اتاری. ہم نے کہا چلو ایسے ذبح کر کے کر دیا ہوگا. کہہ رہے جب میری بکرے کے دم پہ نظر پڑی تو کتے جیسی نا باریک سی. کہہ رہے میں نے کہا یار یہ بکرے کی فرسٹ ٹائم ایسی دم دیکھی ہے. کہہ رہے مطالعہ کرتے 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 جب میں کھوپڑی شریف کی طرف پہنچا پتا چلا بھائی یہ بکرا نہیں ہے، کتا ہے. اور پکایا کیسے تھا؟ میں نے عرض کیا نا کہ سخت دلی میں بھی آسمانی مذاہب سے جو لوگ منسوب ہیں نا ان میں سخت دلی کم ہے، جو آسمانی مذاہب سے دور ہیں ان میں سخت دلی بہت زیادہ ہے. آپ نے کبھی کسی گھوڑے کو نہیں دیکھا ہوگا کتے کو کھولتے ہوئے پانی میں، زندہ کھولتے ہوئے پانی میں، وہ پہلے مارے گا اور وہ تو کھائے گا نہیں. کتا اس کو کھا لے گا لیکن وہ کتے کو نہیں کھائے گا. تو کتے میں یہی تو فرق ہے نا، کتا کھائے گا. اگر آپ بھی کتا کھاؤ گے تو آپ میں اور کتے میں کوئی فرق رہا؟ کتا کہے گا جو کام میں کرتا ہوں وہی کون کر رہا ہے بھائی، وہی تو کر رہا ہے. اس لیے مذہب نے ہمیں حکم دیا ہے یہ مت کھاؤ، گے تمہارے کھانے کی چیز نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتے کو اٹھا کے ڈائریکٹ، آپ یوٹیوب پہ ویڈیو سرچ کر سکتے، اتنا ترس آتا ہے انسان کو یار، جانور کو ڈائریکٹ آپ ڈال رہے ہو. گورنمنٹ کوئی انڈیویجولی یہ کام کر لے شاید اب کر رہے ہو لیکن عمومی رواج نہیں ہے. کیوں؟ پیغمبروں کی تعلیمات کے قریب ہے، کچھ نہ کچھ قرب ہے پیغمبروں سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو جتنا ماضی کی طرف جاؤ گے آپ کو پیغمبروں کے اثرات انسانیت پہ بہت زیادہ نظر آئیں گے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے جو قرآن میں دعویٰ کیا کان الناس امتا واحدتا، سب لوگوں کا ماضی میں مذہب ایک تھا، سارے توحید پرست تھے، بت پرست دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، سارے زنا سے بچتے تھے، شادی کو پروموٹ کیا تھا ان لوگوں نے، نسلیں بڑھایا کرتے تھے، بہنوں سے نکاح حرام تھا، ہومو سیکسولیٹی اللیگل تھی. ساری دنیا میں سب سے پہلے ہومو سیکسولیٹی لوط علیہ السلام کی قوم میں آئی ہے، جن کا قصہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ لوط علیہ السلام نے ان سے جا کے کہا کہ تم وہ کام کرتے ہو کہ ما سبقکم بہا احد من العالمین، کہ تم سے پہلے اس جہان میں کسی نے بھی ایسا کام نہیں کیا. تو لوط علیہ السلام کی قوم نے جواب میں ریفرنس نہیں دیا کہ نہیں جی پہلے بھی فلاں فلاں لوگ کرتے تھے، نہ وہ خاموش، ان کو پتا تھا کہ یہ کام اس سے پہلے اس زمین پہ کبھی بھی نہیں ہوا. تو ماضی میں ہم جتنا جائیں گے آپ کو خیر کا غلبہ نظر آئے گا. اور قرآن کا یہ دعویٰ کہ سب لوگ ایک دین پر تھے، سارے پیغمبروں کو مانا کرتے تھے، سارے توحید پرست تھے، سارے شراب سے بچتے تھے، سارے زنا سے بولو نا بھائی بچا کرتے تھے، جو اللہ کی عبادت تھی وہ اس کو بجا لایا کرتے تھے، انصاف تھا، عدل تھا. لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا؟ شیطان نے لوگوں کو دنیا پرستی میں الجھا کے خراب کرنا شروع کر دیا. تو جیسے جیسے ہم قرب قیامت کے قریب جاتے رہیں گے خیر بڑھنے کے بجائے شر بڑھے گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ تو پہلے تو اپنے ایمان کو مضبوط کرو بھائی. یہ جو انہوں نے آیت تلاوت کی ہے نا قاری صاحب نے، هو اللہ الخالق البارئ المصور، مصور کا لفظ بڑا عجیب ہے. اللہ کہتے ہیں میں خالق بھی ہوں، خالق کا مطلب کریٹر، کسی بھی چیز کو بنانے والا. الباری، باری کا مطلب کسی بھی چیز کو عدم سے وجود میں، عدم کا مطلب کچھ بھی نہیں تھا. آپ کو پتا ہے کہ سائنسدان اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ مادہ زیرو سے نہیں ہو سکتا، یا تو انرجی ہوگی یا مادہ ہوگا، مادہ انرجی میں کنورٹ ہوگا یا انرجی مادے میں کنورٹ ہوگی. زیرو سے نہ انرجی پیدا ہو سکتی ہے اور نہ مادہ. تو اللہ نے ان آیتوں میں کیا کہا؟ الباری، پہلی دفعہ عدم سے، چاہے وہ انرجی پیدا کی ہو یا مادہ پیدا کیا ہو، وہ کس نے کیا ہے؟ میں نے کیا ہے. اب یہ ایتھیس لوگ عجیب لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کو کیسے ہمیشہ سے مانتے ہو بھائی؟ عجیب بات ہے، ہم اللہ کو ہمیشہ سے مان رہے ہیں، اس پہ آپ کو اشکال ہو رہا ہے، اور آپ اس مادے کو ہمیشہ سے مان رہے ہو، اس پہ آپ کو اشکال نہیں ہو رہا ہے بھائی. جس مادے کے بارے میں سائنسدان مشاہدے پر مبنی حقیقت بیان کر چکے ہیں
اللہ کے بارے میں تو کوئی کچھ بتا سکتا ہے کیا وہ کیسا ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں بھائی. یا تو اس کائنات کو ہمیشہ سے مانو یا کس کو ہمیشہ سے مانو؟ اللہ کو. تیسرا آپشن ہے کوئی آپ کے پاس؟ کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے نا. یا تو اللہ کو مانو یا اس کائنات کو مانو. ان کو اعتراض ہو رہا ہے اللہ ہمیشہ سے کیسے ہے. بھائی نہیں مانتے تو پھر کائنات ہمیشہ سے کیسے ہے؟ کائنات کو ہمیشہ سے ماننا ممکن نہیں ہے کیونکہ کائنات کی خاصیتوں کو ہم جانتے ہیں. یہاں چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے, تو کریٹر کے بغیر کریشن کا عمل کیسے ہو گیا؟ خود بخود ہی کہاں سے اتنی زبردست انرجی پیدا ہو گئی جو پوری کائنات بن گئی؟ تو ان آیتوں میں اللہ نے اپنے وجود کی بھی دلیل دی ہے, یہ جو انہوں نے آیتیں پڑھی ہیں, اور اپنی صفات بھی بیان کی ہیں. وہ کیا صفات ہے؟ الباری المصور, تصویر مصور کے بغیر نہیں بنتی. آپ لوگ اصل میں امریکہ میں رہتے ہو, میں تو ایک دن یہاں رہتا ہوں تو میری آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں, یار یہ ہو کیا رہا ہے. ہم تو پھر انڈا موڑ سے اس کو کمپیئر کرتے ہیں نا. ابھی میں ڈپٹی کمشنر کے پاس گیا تھا آنے سے پہلے کہ ہمارے پاس مسجد کے سامنے سے گٹر بہ رہے ہیں, کائنڈلی اس پہ توجہ فرمائیں. تو ایک بندہ آیا تو ہے, گٹر وٹر دیکھ کے گیا, دعا کرے کچھ سیٹ ہو جائے, اللہ کرے ہو جائے. پوری فوج لے کر گیا تھا کہ بھائی کائنڈلی اپلیکیشن بھی دی ان کو کہ ہمارے سامنے مسجد کے بیان میں اتنے کراؤڈ ہوتا ہے, لوگ آتے ہیں, گٹر پھلانگ پھلانگ کے آنا پڑتا ہے اس پانی کو, تو توجہ دیں. انہوں نے امید دلائی ہے, اللہ سے امید ہے. لیکن وہ ایک بات مجھے کہہ رہے تھے, مفتی صاحب آبادی پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. میں سنتا رہا, کہہ رہے ہیں آبادی بھی تو دیکھو نا کتنی بڑھ رہی ہے, آبادی بھی تو دیکھو نا. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آبادی کم ہوتی تو یہ گٹر نہ بھرتے. بھائی لائن خراب ہے, لائن خراب ہے, چاہے آبادی ہو یا نہ ہو, جب لائن ہی بند ہوگی, اب وہ کہہ سکتے ہیں آبادی زیادہ ہونے سے لائن بند ہو گئی ہے, تو اب بحث شروع نا. تو میں نے کہا کم از کم مجھے یہ باتیں نہ کریں آپ کائنڈلی, میرے اپنے 18 ہیں, تو میں نے کہا یہ مجھ سے آپ یہ تو مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ میں ذمہ دار ہوں گٹر بند ہونے. پھر وہ چپ ہوئے, ورنہ وہ سارا زور آبادی آبادی آبادی. بھائی نہ وسائل کی کمی ہے, بارشیں برس رہی ہیں, آپ ڈیم بناؤ, پانی اتنا ہے, سندھ میں کتنا پانی برسا ہے, اگر وہ ڈیم بنا کے روک لیتے 20 سال تک پانی پیتے رہتے ہیں ہم لوگ. اپنی نا اہلی کو کس پہ ڈال دیا؟ آبادی پہ ڈال دیا, آبادی بڑھ رہی. میں نے کہا غریب بیچارے کے پاس ایک ہی سرمایہ اس کی اولاد. میں ایسے غریبوں کو جانتا ہوں کھانے کو روٹی نہیں تھی, جب بچہ پیدا ہوتا ہے اتنا تو رزق اللہ دے ہی دیتا ہے نا. تو آج کوئی ایک بیٹا رکشا چلا رہا ہے, ایک ٹماٹر بیچ رہا ہے, جا کے کچھ غریب باپ کو انہوں نے سنبھال لیا. میں نے کہا آپ کے پاس تو اولڈ ہاؤس بھی نہیں ہے, ورنہ وہ غریبوں کے باپ جو ہے نا وہ تو بیچارے پڑے ہوئے ہوتے ہیں روڈوں پہ, ان کے تو بچوں نے سنبھال لیا, ٹماٹر بیچ کے, ریڈی لگا کے, رکشا چلا کے. آپ کہہ رہے ہیں آبادی کم کرو, اور میں نے کہا مجھے کہہ رہے ہیں آپ, کسی اور کو کہیں یار, چلو بات بھی ہے. تو امید ہے انشاءاللہ ہو جائے گا کام, جیسی ہوگا میں انشاءاللہ ولاگ بنا کے ڈالوں گا. دیکھو بھائی ہم گئے تھے اور الحمدللہ اللہ ڈپٹی کمشنر کی عمر میں برکت دے, بندہ آیا تو ہے, اس کے بعد 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا, شاید کوئی ڈھکن مکن بنا رہے ہوں بیٹھ کے یا لائنیں بنا. امید ہے انشاءاللہ ہو جائے, بات تو اچھی کرنی چاہیے نا. تو اب دیکھو اللہ نے اپنا نام کیا بتایا, المصور. میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کو آپ کے گٹر ہی نظر نہیں آ رہے, ڈھکن تو کیا پتہ نہیں غور تو ہوگا کوئی سسٹم قدرت کا. یہاں پہ اتنا صاف ماحول ہے, آپ لوگ اتنی خوشی والی زندگی میں, آپ لوگوں کے لیے اللہ کو بھولنا بہت آسان ہے, سمجھ رہے ہو. آپ کے بچے جب یونیورسٹی میں جائیں گے, پروفیسروں سے ڈارون کی تھیوری پڑھیں گے, بندر سے پیدا ہوئے, اللہ ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا, کیونکہ اللہ پابندیاں بہت لگاتا ہے. اگر اللہ پابندیاں نہ لگا رہا ہوتا نا میرے اور آپ کے بچوں پر یا ہم پر, پھر ہم سب اللہ کو مان لیتے ہیں. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ ہے تو کیا کریں بھائی. ہم جس اللہ کو مانتے ہیں وہ اتنی ساری پابندیاں لگاتا ہے, تو وہ آپ کی نسل کے بچوں کو سمجھ میں وہ والا اللہ آئے گا نہیں. اور آپ کو بھی آیا ہوا ہے اب تک کی رپورٹ کے مطابق جو آپ آ گئے ہیں, لیکن شیطان یہاں آپ کو بہت بڑا لائے گا, کیونکہ اللہ جو پابندیاں آپ پہ لگا رہا ہے وہ یہاں بالکل بھی نہیں ہے. وہ پابندیاں اللہ شراب پہ پابندی لگاتا ہے, یہاں شراب پہ پابندی ہے نہیں ہے. اللہ معاہدوں کو پورا کرنے پر پابندی لگاتا ہے. گورنمنٹ آپ کی بیزار ہو گئی ہوگی, ٹیکس لوگ نہیں دیتے ہوں گے. میں جرمنی میں نے ٹیکس کے فضائل بیان کر دیے وہاں کے, بھائی تم لوگ یہاں رہتے ہو ٹیکس تو دیا کرو. وہاں کی گورنمنٹ خوش ہو گئی. تو پورا میرا بیان 1 گھنٹے کا ایک طرف, انہوں نے کہا یار یہ تو انڈین پاکستانی یہاں بہت ٹیکس چوری کرتے ہیں, پتہ نہیں کرتے اللہ ہی جانے. مجھے نہیں, جنہوں نے بیان کے لیے انوائٹ کیا ان کو بلا کے کہا یار یہ والا کلپ ان کا خوب چلاؤ یہاں. اس سے پتہ چلا کہ انڈین پاکستانی ٹیکس میں کیا کرتے ہیں, گڑبڑ. اب ایک صاحب نے کہا یہ حکومت ہے تو یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے, مفتی صاحب وہاں ٹیکس دینے کے فضائل بیان کر رہے ہو. تو میں نے کہا بھائی اگر آپ کو وہ حکومتیں بری لگ رہی ہیں تو چھوڑ دو نا ملک.
یہ کیا بات ہے کہ آپ رہ کے ساری سہولتیں بھی اٹھا رہے ہو اور جب ٹیکس دینے کی باری آتی ہو تو آپ کہتے ہو کہ یہ کافر حکومت ہے, یہ ظالم حکومت ہے. تو بھائی چھوڑ دو پھر اس کو, رہتے بھی ہو, پیڑے بھی کھا رہے ہو بیٹھ کے. یہ تو قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وہ لوگ تباہ و برباد ہو جائیں کہ جب اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پھر یہ نہیں کہتے ظالم ہیں, ایسے ہیں, کافر ہیں, جہنم میں جائیں گے. یہ نہ, جب لینے کی باری آتی ہے تو حق پورا پورا وصول کرتے ہیں, اور جب حق دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں, اس میں دبا دیتے ہیں حق کو. فرماتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون. قرآن کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں کہ ایک دن ان کو اللہ کے سامنے جواب دینا ان باتوں کا. دیکھو مسلمان معاہدے کی پابندی گورنمنٹ لا کی بیس پہ نہیں کرتا. مسلمان معاہدے کی پابندی کس کے خوف سے کرتا ہے؟ اللہ کے خوف سے. مجھے اس کو جواب دینا ہے. تو اللہ جگہ جگہ کیا لگاتا ہے؟ پابندیاں. تو اس لیے آج مسلمان کو اللہ بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. کہتے ہیں کیا ہے یار, ڈاروین زبردست بات کیا, اس نے مسئلہ ہی حل کر دیا, ہم کیسے پیدا ہوئے, ورنہ یہاں کے پھنس جاتے تھے لوگ. مشرکین سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, ان سے پوچھو کس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا. انہوں نے ڈاروین کو نہیں پڑھا ہوا تھا, منہ سے فوراً بول اٹھتے بھائی اللہ نے بنایا. تو اللہ کہتا ہے جب اللہ نے بنایا ہے تو پھر اللہ کی مان کے چلو نا, اللہ جو کہہ رہا ہے وہ کرو نا. یہاں کے وہ گڑبڑ کرتے تھے, پھنس جاتے تھے کہ یار جب اللہ نے بنایا تو چلے گی کس کی؟ بھائی جو اللہ, دیکھو آپ کو کوئی کمپنی یہاں کوئی پروجیکٹ پہ بھیجے, کرایہ بھی کمپنی نے دیا, جہاز کا ٹکٹ بھی انہوں نے دیا, ویزا بھی کمپنی نے لگوا کے دیا آپ کو, غریب ملک سے اٹھا کے امیر ملک میں آپ کو ایک پروجیکٹ پہ بھیج دیا. تو یہاں آ کے آپ فلم دیکھنے جا رہے ہو, کبھی اسنوکر کلب میں گھسے ہوئے ہو, کبھی نائٹ کلب میں گھسے ہوئے ہو, تو کمپنی کہے گی بھائی تو کیا کر رہا ہے, ہم نے تو تجھے کام دیا تھا, ایک کنسٹرکشن کا کام تھا, تو انجینئر تھا, تیرا کام تھا وہاں بیٹھ کے کچھ جو بھی گائیڈ کرنا, تو کیا کر رہا ہے. آپ جواب میں کہو ہم کوئی غلام نہیں ہے, ہم آزاد قوم ہیں. کمپنی کہے گی پھر اپنے خرچے پہ آتا نا. کیا خیال ہے بھائی, اپنے خرچے پہ آتا نا, پھر تو ویزا بھی خود اپنے اس پہ لگواتا, اپنی بینک اسٹیٹمنٹ دکھا کے ویزا لگواتا, پھر آتا, پھر تو آزاد گھومتا. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ کہہ رہا ہے میں نے پیدا کیا ہے, تم خود سے پیدا نہیں ہوئے ہو. میں نے پانی پہ مصور تصویر سازی کی ہے. یہ جو مصور ہے نا, مصور جس کا اللہ نے نام ذکر کیا, میں مصور ہوں. تصویر خود بخود نہیں بن جاتی. اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں ماں کی پیٹ میں جو ہے نا, ناک کان آنکھ دل دماغ جگر, یہ ساری پینٹنگ میری ہے. یہ سافٹ ویئر پانی میں اسپم میں نے ڈالے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ ایک جگہ آپ کو تصویر نظر آئے, بے جان تصویر, ایک کاغذ نظر آئے جس پہ آنکھ بنی ہو, ناک بنی ہو, پلکیں بنی ہوئی ہو, پینٹنگ ہوئی بھی ہو خوبصورت سی, لپس بنے ہوئے ہو, کان بنے ہوئے ہو. اب آپ لوگ کہیں گم نہ ہو جائے نا بالکل, اس لیے میں یہیں روک رہا ہوں اس کو. تو وہ دو آدمی جو تھے نا, ان کی بیویاں گم گئی تھی. دونوں ملے, کیا مسئلہ, کہہ رہے یار میری بھی بیوی کوئی کراؤڈ میں گم گئی. اس نے کہا میری بھی گم گئی. کہہ رہے چل دونوں مل کے دونوں کی ایک دوسرے کی بیویوں کو تلاش کرتے ہیں, تو ذرا حلیہ بتا دے نا. تو پہلے والے نے کہا میری جو بیوی ہے اس کی بڑی بڑی آنکھیں, بڑی بڑی پلکیں اور لمبا قد اور بڑی بڑی زلفیں, بہت خوبصورتی کا نقشہ کھینچا, اس ڈیزائن کی ہے. تو دوسرے سے کہا تو بتا. کہہ رہے میری چھوڑ, تیری تلاش کرتا ہے. میری والی چھوڑ, تیری تلاش. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, ایک کاغذ پہ پینٹنگ ہو, خوبصورت سی تصویر بنی ہوئی ہو, آنکھیں, پلکیں, ناک, لپس, کان, یہ سب بنے ہوئے ہو, آپ کو پتا نہیں چل رہا کہ یہ پینٹنگ کس نے کی ہے یار, اتنی خوبصورت تصویر کس نے بنائی ہے. یا خوبصورت چھوڑے, واجبی سی شکل ہو اس کی, جیسی عام نارمل مسلمانوں کی ہوتی ہے. ناک کان ایسے بنے ہوئے ہو نا, لپس تھوڑے سے مسکراتے ہوئے, دانت بھی صاف ستھرے نظر آ رہے ہوں. اب آپ سوچ میں پڑ گا یار یہ کوئی پینٹ, کوئی قلم نظر نہیں آ رہا ہے یہاں پہ, کوئی پین نظر نہیں آ رہا, کوئی کلر کے ڈبے نظر نہیں آ رہے, تو یار کون ہے جس نے اس کو بنایا ہے؟ ایک سائنٹسٹ آئے اور کہے ونس اپون اے ٹائم, پوری ڈاکومنٹری بنا دے. ایسے ایک تغیر آیا تھا زمین میں, طوفان آیا تھا, اس سے کلر کے ڈبے ڈھن ڈھن دھماکے ہوئے, اچھلے, اور دیکھ درخت سے ایک وہ نکلا, برش بن گیا, کروڑوں خربوں سال میں. آپ کو یار یہ نہیں ہو سکتا یار, چلو اربوں سال میں. آپ کو میں اربوں سال میں بھی ایسا نہیں ہو, چلو 10 ارب لگا لو, ٹھیک ہے. سائنسدانوں کے پاس سالوں کی کمی جیسے میرے پاس سالوں کی کمی نہیں ہے. سائنسدانوں کے پاس بھی سالوں کی کمی, جب زیادہ شادیاں ہوتی ہیں نا ہول سیل کے حساب سے سالے میں, تو سائنسدانوں کے پاس بھی سالوں کی کمی کہتے 10 ارب سال, 20 ارب سال. بھائی کون جا کے جھانکے گا پیچھے یار. تو کہہ رہے ہیں یہ ہوا تھا, پھر دھماکے ہوئے, پھر رنگ کے ڈبے یوں ہوئے, ہوتے ہوتے
بہت اربوں خربوں سال میں ایک یہ شبی نکل کے آ گئی ہے، آپ مان لو گے؟ یار اتنی خوبصورت تصویر اتفاق سے خربوں سال میں بھی نہیں بن سکتی بھائی. مجھے بات بتاؤ، اللہ یہ جو آیتیں انہوں نے پڑھی ہے نا، اس میں پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک تصویر خود بخود بے جان تصویر آٹومیٹیکلی خربوں سال میں بھی نہیں بن سکتی. تو انسان کی وہ تصویر جو پانی میں بنی ہو ماں کے پیٹ میں جا کے، اور اس میں جو آنکھ ہو وہ دیکھتی ہو، جو ناک ہو اس میں سونگنے کی صلاحیت، اس تصویر میں جو لپس بنے ہیں اور اس تصویر میں جو زبان بنی ہے اس میں چکھنے کی صلاحیت ہو، اس تصویر میں جو کان لگے ہیں ان میں دیکھنے کی صلاحیت ہو، اور وہ اس پوری باڈی میں ایک سرکولیٹ کرنے والا، جو بلڈ کو سرکولیٹ کرنے والا ایک دل ہو، سوچنے والا ایک دماغ ہو، اور جوائنٹ ایسے فکس ہو گئے ہوں اتنے بہترین طریقے سے کہ اب تک آرٹیفیشل ہاتھ میں ایسے جوائنٹ نہیں بنے، اور ایسی ایڈجسٹمنٹ بغیر اسکرو پانے کے اور بغیر کسی ایلفی کے اللہ نے جوڑ دی ہوں. یہ ہمارے گھٹنے کیسے اسٹائل میں جڑے ہوئے ہیں، کیسے بہترین ہمارے اللہ نے پاؤں بنا دیے، پوری زندگی دو پاؤں پہ ہم کیسے مزے سے چلتے رہتے ہیں، دوڑتے رہتے ہیں. تو ایسے جوائنٹ، آنکھ، پلکیں، آئی بروز، یہ ساری کی ساری چیزیں تصویر ہے، یہ مصور کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور وہ تصویر بنانے والا بھی جس نے جاندار تصویر بنا دی ہے، اور ماں کے پیٹ میں بنائی، اور پانی کے قطرے میں بنا دی، 9 مہینے میں بنا دی، خربوں سال میں نہیں بنائی ہے، 9 مہینے میں بنائی. اور اس تصویر کو ماں کے پیٹ سے جب نکالا فوراً ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا تاکہ یہ پروان چڑھے، یہ طاقت اور قوت آئے. ایسی زبردست مینجمنٹ، ادھر بچہ پیدا ہو رہا ہے اور ادھر فوراً ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے. او بھائی جان، یہ آٹومیٹیکلی یہ بندر کی نسل میں ایسا خود بخود، بندر کو بھی کسی نے بنایا ہے، یہ نہیں ہو سکتا خود بخود. اس لیے قرآن اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے کہ بھائی ان باتوں میں آ کے خدا کا انکار مت کر بیٹھنا. اللہ کی نظر میں سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ اپنے بنانے والے کا انکار، یہ سب سے بڑا. اور اس کے ساتھ کسی کو شریک کام وہ کر رہا ہے، آپ نے کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیا. نہ کسی اور کے کھاتے میں ڈالنے کی اجازت اور نہ اس بنانے والے کو انکار کرنے کی آپ کو اجازت ہے. دیکھو دنیا کی نظر میں کچھ جرم بہت ہلکے ہوتے ہیں، اللہ کی نظر میں وہ جرم بہت بڑے ہوتے ہیں. کچھ چیزیں میری اور آپ کی ترجیحات نہیں ہے، اللہ کی ترجیحات ہیں. وہ دیکھو ہر ایک کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں. آپ کی بیوی کی نظر میں آپ کا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ آپ کے کسی اور سے تعلقات ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے دوست کو پتہ چل جائے آپ کے کسی سے تعلقات ہیں ناجائز، اس کو غصہ آئے گا بہت زیادہ ہے. بھائی آپ نے اپنے دوست کو بتایا کہ یار میں میرڈ ہوں لیکن آج کل فلانی سے میرا چکر چل رہا ہے، کسی گوری پہ دل آیا ہوا ہے. آپ کا تو زیادہ سے سمجھا دے گا یار کیا غیر اخلاقی حرکتیں، یہاں بھی آ کے وہی کام کر رہا ہے جو وہاں کر، استغفر اللہ. یعنی کیا کرنا شروع کرتے ہیں یہاں پہ؟ یہ ہوگا نا ایک دم ایکسائٹڈ، جذباتی تو نہیں ہوگا نا وہ؟ کیا خیال ہے؟ بلکہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو بتا دے کہ یار اتفاق سے ادھر بھی یہی سچویشن ہے، ممکن ہے بتا دے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. بیگم ایک دم سیخ پاؤ جائے گی، یہ کیا؟ تبھی تو خواتین آنے نہیں دینی تھی یہاں پہ کہ میں وہ حلال حرام میں فرق کرتا ہوں، تو اس کو بہت زیادہ غصہ آئے گا. کیا خیال ہے؟ آپ کو غصہ نہیں آ رہا، پڑوسیوں کو غصہ نہیں آ رہا، اور اس خاتون کو تو بالکل بھی غصہ نہیں آئے گا جس سے ریلیشن ہو آپ کا، حالانکہ اس کو پتا ہے کہ آپ میرڈ ہیں. تو بھائی دنیا میں جیسے کسی کو کسی بات پہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے، کسی کو کسی بات پہ بالکل بھی غصہ نہیں آتا، ایسے ہی یاد رکھو کچھ باتیں ایسی ہیں جن پہ ہمیں بالکل بھی غصہ نہیں آتا، اللہ کو تھوڑا نہیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے. انسانیت میں مذہب کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ کرسچن ہیں، آپ یہودی ہیں، آپ عیسائی ہیں، آپ ہندو ہیں، آپ سکھ ہیں، آپ کا نجی معاملہ ہے. ٹھیک ہے، دنیا کے لا کی حد تک یہ ٹھیک ہے، اللہ نے بھی دنیا میں اس کو ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے، کسی پہ زبردستی مت کرو. لیکن اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ جو چیز امپورٹنٹ ہے، آپ خدا کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو مانتے ہیں یا آپ سائنسدانوں کو مانے نہ مانے، اللہ کہتے ہیں اس سے کوئی مجھے غرض نہیں ہے. میرا تعارف جن پیغمبروں نے کروایا آپ ان پیغمبروں کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ میرے انٹروڈکشن کے لیے جو میں نے کتابیں نازل کی ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک، آپ ان کتابوں کو برحق مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ اہم اور امپورٹنٹ سوالات کیا ہیں؟ مضامین یہی ہیں. تو میرے اور آپ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو شاید نہ ہو، اللہ کی نظر میں بھائی سب سے زیادہ ویلیو اس چیز کی ہے. تو اس لیے اللہ اسی کو قرآن میں ذکر کرتا ہے الحم سے لے کے والناس تک. اور آپ امریکہ میں آ کے یہی چیز بھول گئے. آپ کو گھر چاہیے تھا وہ مل گیا، آپ کو گاڑی چاہیے تھی گاڑی مل گئی، آپ کو ہر چیز یہاں لون پہ مل رہی ہے، مزے کر رہے ہو، ماشاء اللہ کرو اور کرو، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کہو گے یار تم لوگ ونڈا موڑ پہ اب تو ہم سے حسد کر رہے ہو. تو لیکن میرے بھائی اللہ جس نے پیدا کیا ہے نا، اس کی نظر میں سب سے اہم سوال کیا ہے؟ مجھے مانتا ہے یہ یا نہیں مانتا؟
اس لیے اللہ نے کہا المصور، بار بار نہ اللہ ایسی بات کر رہا ہے ہماری توجہ کس کی طرف جائے؟ اللہ کی طرف جائے. مصور، اس نے بنائی ہے اس تصویر ماں کے پیٹ میں، ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے ہیں کہ اس سے خود بخود تصویر اگنا شروع ہو جائے.